बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनवरी की ठिठुरती शाम, हर तरफ धुंध ने मुकम्मल अंधेरा किया हुआ था। सारे लोग अपने अपने घरों में लिहाफ में कंबल लिए हीटर लगाए बंद कमरों में लेटे हुए थे। इस वक्त सब लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए। हर कोई सर्दी से बचने के लिए अपनी अपनी पनाहगाह में जा रहा था। यहाँ तक कि परिंदे भी अपने घोंसलों की तरफ रवां दवां थे। लेकिन आमिर आज भी अपनी वो फटीचर बाइक लिए सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। पहले की तरह आज भी वो मायूस होकर घर की तरफ चल पड़ा। वो सोचों में गुम था, सोच रहा था कि आज घर जाकर फिर क्या जवाब दूंगा। 2-3 दफ़ा उसका एक्सीडेंट होता होता बचा। आखिरकार घर पहुंच गया। आज फिर वो गर्दन झुकाए सीधा सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा कि पीछे से हिना ने उसको आवाज़ दी, आमिर, खाना नहीं खाओगे? उसने जवाब दिया, नहीं, अभी मुझे भूख नहीं। उसकी दोनों बहनें और छोटा भाई उससे बहुत प्यार करते थे। हिना चूंकि उससे उम्र में बड़ी थी, इसीलिए उसको ये आप ही कहकर बुलाता था। उसका जवाब सुनकर वो परेशान हो गई और छोटी बहन सना से बोली, तुम आमिर के लिए खाना निकालो, मैं इसे बुला कर लाती हूँ। सना बोली, लेकिन आप ही, खाना तो सिर्फ 1 प्लेट है और अभी आपने, मैंने और अहमद ने भी नहीं खाया। हिना बोली, चुप करो, अहमद और आमिर दोनों खा लेंगे। ये कहकर हिना आमिर को बुलाने चली गई। आमिर बेड पर जूतों समेत टांगें ऊपर किए, पाँव पर पाँव रखे और एक बाजू अपने सर पर रखे लेटा हुआ था। सना को भाई की हालत देखकर बहुत तरस आया और बोली कि आज फिर कोई काम नहीं मिला। आमिर बोला, नहीं आप ही। अच्छा चलो उठो, कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो, अल्लाह बेहतर करेगा। हिना तसल्ली देते हुए बोली, आप ही, आप खा लें। और खाना कहाँ से आया? आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। हिना बोली, हमने तो खा लिया, अब तुम्हारा और अहमद का पड़ा हुआ है, उसने भी कुछ नहीं खाया। ठीक है आप ही, आप जाएं, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अहमद तुम भी आ जाओ, दोनों भाई मिलकर खाना खाओ। छोटा 8 साल का अहमद, जो शक्ल से बहुत मासूम और हसास था, बहन के कहने पर जल्दी से उठा और भाई के साथ खाना खाने लगा। 1 रोटी थी, दोनों भाइयों ने आधी आधी खाई और आधी अपनी बहन के लिए छोड़ दी। अपने माँ बाप के बाद वो सब बहन भाई एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। सबसे बड़ी हिना, फिर आमिर, तीसरे नंबर पर सना और सबसे छोटा अहमद था। चारों बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सारी जिम्मेदारी आमिर के सर पर आ पड़ी थी, जो सिर्फ अभी 18 साल का था। रूटीन की तरह अगले दिन उठते ही आमिर अपनी बाइक साफ करता है और उसे हिला कर देखता है और कहता है, ओह खुदा, इसमें तो पेट्रोल भी नहीं, आज तो पैदल ही काम ढूंढना पड़ेगा। उसने बाइक उधर ही खड़ी की और ख़ुद पैदल निकल गया। वो बहुत सी दुकानों पर भी पता करता है कि शायद कोई मुझे कम मुआवजे पर ही रख ले, लेकिन हर कोई उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि उनके पास तो पहले ही काम करने वाले लोग हैं। चलते चलते वो एक ईंटों के भट्टे पर पहुंच जाता है। उधर वो ठेकेदार से बात करता है कि अगर कोई काम है तो मुझे दे दें। ठेकेदार उसे ईंटें उठाने का काम दे देता है। उसने कभी इतना मुश्किल काम नहीं किया होता, लेकिन पेट की खातिर वो सब कुछ करना पड़ता है। 2 दिन से वो मुसलसल इसी काम पर जा रहा था। ठेकेदार काम ज़्यादा लेता, लेकिन मुआवजा बहुत कम देता। 200 रुपये दिहाड़ी उसको देता था। इसमें तो बहुत मुश्किल से सब्जी ही आती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जितने पैसे मिलते वो जाकर अपनी बड़ी बहन के हाथ में दे देता। वो किसी न किसी तरह करके घर का चूल्हा जला ही लेती थी और थोड़ा बहुत खाने को बना लेती। लेकिन आमिर ये सोचता कि ऐसा कब तक चलेगा। ऐसे तो वो अपने छोटे बहन भाइयों को तालीम भी नहीं दिलवा सकेगा और उनकी भी ज़िंदगी इसकी तरह ख़राब हो जाएगी। सोची थी कि कम होती ही नहीं थी, लेकिन करता तो क्या करता। ईंटों का बोझ उठा उठा कर आमिर के हाथों में छाले पड़ गए थे। वो सारा दिन मजदूरी करता। एक दिन वो भट्टे से वापस आ रहा था। रात 8 बजे का वक्त था। धुंध ने हर तरफ घेरा डाला हुआ था। हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा था। सड़क सुनसान थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सड़क पर एक तरफ घने दरख्त थे, वो 4-5 इकट्ठे थे। जैसे ही आमिर वहाँ से गुजरने लगा तो उसको महसूस हुआ अजीब व गरीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे जैसे कोई रो रहा है। इतना सन्नाटा था कि वो आवाज़ें बहुत भयानक लग रही थी। आमिर के दिल में खौफ पैदा हुआ। वो जल्दी जल्दी चलने लगा, लेकिन कदम थे कि जैसे भारी होने लगे थे। उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। आवाज़ें भी जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था तेज़ होती जा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता जा रहा था। और उसने घर जाकर ही सांस ली। वो बहुत घबराया हुआ था। हिना ने जब उसको देखा तो बोली कि आमिर, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं आप ही, मैं ठीक हूँ। आज खाने में क्या बना है?
आप जल्दी से खाना ले आएं, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आमिर खाना खाकर जैसे ही लेटा उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में पर्दे के पीछे है। वो जल्दी से उठा, उसने पर्दा उठाया लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो अपना वहम समझकर दोबारा लेट गया। अभी वो आवाज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि उसके पास मेज़ पर बड़ा गुलदान गिरा और टूट गया। आमिर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि आखिर ये गुलदान कैसे गिरा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं और हर चीज़ अपनी नॉर्मल हालत में है। नींद थी कि उसकी आंखों से कोसों दूर हो गई थी और उसकी आंखें सारी रात जागने की वजह से सूजी हुई थी। आमिर ने सवेरे उठकर नहा धोकर नाश्ता किया और काम पर चला गया। लेकिन वहाँ जाते ही ठेकेदार ने उसे बताया कि काम अब ज़्यादा हो गया है, इसीलिए उसे शाम 6 बजे तक काम करना पड़ेगा और दिहाड़ी वो 200 ही देगा। आमिर ने उसे बताया भी कि उसके घर इसके अलावा और कोई कमाने वाला नहीं है। उसने उसकी कोई बात ना सुनी। अगले दिन आमिर काम पर जाने लगा तो उसको उसकी बहन हिना ने बताया कि पप्पू का फ़ोन आया है। आमिर की बड़ी बहन का रिश्ता उसके अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में ही पप्पू के बेटे के साथ तय पा गया था। आमिर ने पप्पू से फ़ोन पर बात की। पप्पू ने बताया कि वो हिना की डेट फिक्स करने आ रही हैं। अहमद ये सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, लेकिन पप्पू हम अभी शादी नहीं कर सकते, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, हालात कुछ बेहतर होते हैं तो शादी का सोचते हैं। लेकिन वो बहुत ही गुस्से में आ गई और कहने लगी कि 6 साल हो गए मंगनी को, मेरे बेटे की उम्र गुजरती जा रही है, मुझे तो इसी महीने शादी की तारीख चाहिए। आमिर को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो परेशान सा भी हो गया, क्योंकि वो तो ये भी कह रही थी कि अगर उसने इस महीने शादी की तारीख नहीं दी तो वो अपने बेटे की कहीं और शादी कर देंगी। आमिर को इस बात की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो उसी टेंशन में घर से निकला। आज सारा दिन भट्टे पर भी उसका काम में दिल नहीं लगा था। उसका दिमाग सोचों से भरा पड़ा था। 2-3 दफ़ा उसे ठेकेदार से डांट भी पड़ी कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। आमिर काम से फारिग होकर सड़क पर चलता जा रहा था। इसे पता नहीं था कि चल रहा है कि अब वो क्या करे, किसके पास मदद के लिए जाए। इन्हीं सोचों में वो सड़क पर मारा मारा फिरने लगा। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक से वो उन्हीं दरख्तों के पास से गुजरा जहाँ से उसने वो अजीब व गरीब सी आवाज़ें सुनी थी। लेकिन वो अपनी ही सोचों में गुम था। आज उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि कल उसने इधर से कुछ आवाज़ें सुनी थी। वो चलते ही जा रहा था कि अचानक से पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। वो फिर चल दिया। ऐसे ही दोबारा वही आवाज़ें उसे सुनाई दी। अब की दफ़ा तो कुछ खौफज़दा हो गया। आवाज़ें बिल्कुल उसके करीब से आ रही थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो 3 लड़कियां उसके पीछे एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारती खिलखिला कर हंसती आ रही थी। आमिर ने उनको इग्नोर किया और आगे की तरफ चल दिया कि एक लड़की ने पीछे से आवाज़ दी, ओ मिस्टर हैंडसम, किधर जा रहे हो? आमिर देखने में तो बहुत ही खूबसूरत था। चढ़ती जवानी चेहरे पर नमूदार होती, हल्की हल्की दाढ़ी उसकी खूबसूरती को और भी 4 चांद लगा देती। आमिर ने उनकी बात पर ध्यान न दिया और अपने ध्यान से चलता रहा कि फिर तीनों इकट्ठी बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? हम तुम्हें बुला रहे हैं। आमिर वहाँ रुक गया कि शायद इस टाइम ये लड़कियाँ अकेली सड़क पर हैं, शायद इनको मेरी मदद की ज़रूरत हो। जैसे ही वो रुका उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़कियाँ वहाँ से गायब थीं। वो बहुत हैरान हुआ कि वो एकदम से किधर चली गई। उसने सोचा अजीब लड़कियाँ हैं और वो अपने रास्ते की तरफ चल दिया। ऐसे ही परेशानी के आलम में उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। जब वो घर पहुंचा तो देखा दोनों बहनें परेशान बैठी और उसका इंतज़ार कर रही थी। बड़ी बहन हिना बोली, आमिर कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है ना कि तुम हमारा वाहिद सहारा हो। तुम्हारे बिना हमारे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, और जो है वो ना होने के बराबर है। इतनी रात हो गई, हम दोनों कितनी परेशान थी। वो अहमद भी तुम्हारा इंतज़ार कर करके सो गया। तुम्हें पता है ना कि उसे तुम्हारे साथ खाना खाने की आदत है। आमिर बोला, अहमद ने खाना नहीं खाया? आप ही हिना ने जवाब दिया, नहीं, वो भूखा ही सो गया। चले ठीक है, आप उसे जगाएं, मैं उसे साथ बैठाकर खाना खिलाता हूँ। हिना बोली, मेरे भाई ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर पप्पू अपने बेटे की कहीं और शादी करना चाहती हैं तो कर लेने दो। मैं हमेशा अपने बहन भाइयों के पास रहूँगी, और सच्ची पूछो तो मेरे दिल में शादी की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुम अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बाप की तरह सहारा बने हो, मैं तुम सबके लिए माँ जैसी ममता दिखाऊं। आमिर के चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए, नहीं आप भी, ऐसी ज़िंदगी थोड़ी गुजरती है, और आप हमारी फ़िक्र ना करें। अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वसीला बन ही जाएगा।
लेकिन मैं आपका रिश्ता कभी नहीं टूटने दूंगा। हिना को अपने भाई की इस बात पर बहुत प्यार आया। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, आमिर तुम टेंशन ना लिया करो, जो हमारे नसीब में हुआ वो हमें मिलना ही है और उसको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जी आपी, ये तो आपने ठीक कहा। फिर उन सब ने साथ मिलकर खाना खाया। आमिर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। पहले तो वो 2-3 घंटे ऐसे ही जागता रहा, लेकिन अचानक से उसकी आंख लग गई। उसको लगा वो किसी घने जंगल में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त ही दरख्त हैं। कभी वो इधर भागता, कभी उधर भागता, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और वो इतना बड़ा जंगल था कि उसको देखकर खौफ आ रहा था। लेकिन आमिर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे यहाँ पहुँच गया। लेकिन जैसे ही वो चलते चलते थोड़ा आगे जाता, उसको दूर से कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ चलना शुरू कर देता है। दिल में बहुत ज़्यादा खौफ भी है, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं। वो सोचता है कि हो सकता है कि जहाँ से वो रोशनी आ रही है उस साइड से उसे कोई रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि वहाँ सुर्ख रंग की कुछ लाल पड़े हैं, जिनकी रोशनी अंधेरे जंगल में लाइट का काम कर रही है। वो वहाँ से वो लाल उठाता है और भागना शुरू कर देता है। इतने में हिना उसको आवाज़ देती है, आमिर उठो, नमाज का टाइम गुजरा जा रहा है, उठकर नमाज पढ़ लो। आमिर उठता है, वज़ू करके मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने चला जाता है। वो नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरे लिए कोई वसीला बना दे, मेरी बहन का रिश्ता टूटने से बचा। जब मस्जिद से घर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि सड़क पर दरख्त के पास एक पोटली पड़ी है। पहले तो वो उसे इग्नोर करता है, फिर उसे अपना ख्वाब याद आ जाता है। वो पीछे मुड़कर उस पोटली को उठा लेता है। जब खोलता है तो उसमें सुर्ख रंग के वैसे ही लाल होते हैं जो वो ख्वाब में देखता है। पहले तो अहमद का दिल खौफ से भर जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि हो सकता है ये मेरे अल्लाह ने मेरे लिए कोई वसीला बनाया हो। वो इधर उधर नज़र घुमाता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। वो पोटली उठाता है और घर ले आता है। वो इस पोटली के बारे में अपनी बहनों को नहीं बताता। वो काम पर जाने के लिए तैयार होता है और पोटली अपनी जेब में डाल लेता है। जाते जाते पहले वो सुनार की दुकान पर जाता है। उसे कहता है कि भाई ये लाल देख लें, असली हैं या नकली। सुनार उसकी तरफ अजीबोगरीब नज़रों से देखता है और बोलता है कि क्या कीमत लोगे इनकी। आमिर बोलता है, भाई आप बेहतर जानते हैं। वो आमिर से वो पोटली 25 लाख में ख़रीद लेता है। आमिर जानता है कि ये बहुत कम कीमत दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे ज़रूरत होती है तो उससे पैसे लेकर घर वापस आता है। बहनें देखकर हैरान होती हैं कि तो अभी तो काम पर गए थे, अभी वापस आ गए। आमिर बोलता है कि अभी मैं पप्पो को फ़ोन करता हूँ कि वो आज आकर शादी की तारीख रख लें। लेकिन आमिर ये सब कुछ कैसे होगा, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने शादी नहीं करनी। हिना गुस्से वाले अंदाज में बोली। आमिर, नहीं आपी, अल्लाह ने हमारे लिए वसीला बनाया है तो हम क्यों अल्लाह की नाशुक्री करें। ये देखें, मुझे हीरों की पोटली मिली थी और वो मैंने 25 लाख में बेच दी है। हिना थोड़ी गमज़दा होकर, आमिर पता नहीं वो किसकी थी और उसको हमारे से ज़्यादा ज़रूरत हो, तुमने वो क्यों उठाई और क्यों बेची। आमिर बोला, नहीं आपी, वो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए भेजी थी। मैंने इधर उधर सब जगह देखा था, अगर कोई उसका वाली वारिस होता तो ज़रूर उसको ढूंढ रहा होता। वहाँ तो कोई भी नहीं था और यह हमारे लिए वसीला है। हिना भी उसके सामने बेबस हो जाती है। आमिर पप्पो को फ़ोन करता है। 2-3 घंटे के बाद पप्पो और पप्पा जी डेट लेने आ जाते हैं। उनके लिए अच्छा खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है और आमिर अपनी बहनों से कहता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरी बहन के ससुराल वाले आए हैं। आमिर बोलता है, जी पप्पो, तो कौन सी डेट रखनी है। पप्पो कहती है, अगला महीना फरवरी का है, फरवरी की 15 तारीख ठीक है। ठीक है, आप 15 फरवरी को बारात ले आइएगा। पप्पो बहुत हैरान होती हैं कि कल तक तो ये शादी के लिए तैयार नहीं था और आज इतनी जल्दी क्या हो गया। पप्पो बोली, देखो बेटा, अब तुम्हारी बहन है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो जहेज़ देकर ही भेजोगे, और हम ये नहीं कह रहे कि तुम कोई गाड़ी बंगला दो, बस घर की हर ज़रूरत की चीज़ जहेज़ में होनी चाहिए, और हो सके तो मेरे कानों की बालियाँ और मेरे शौहर को सोने की अंगूठी पहना देना। आमिर ये तो पहले ही जानता था कि पप्पो इंतहाई खुदगर्ज़ और लालची हैं, लेकिन उनकी ये बात सुनकर आमिर को बहुत गुस्सा और बोला कि पप्पो फ़िक्र ना करें, मैं अपनी बहन को हर चीज़ देकर ही भेजूँगा। वो शर्मिंदा होकर बोली, मैं तो रस्मन बात कर रही थी, तुम तो गुस्सा ही कर गए। नहीं पप्पो, मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन इस बात पर हिना का मुँह गुस्से से लाल पीला हो गया।
और वो بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ضبط کر کے بیٹھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ عامر سے بولی کہ عامر، تم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ان کے سامنے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ مسکرا کر بولا، ارے نہیں آپی، آپ کا بھائی ابھی موجود ہے، اور ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی پپو، جہیز میں ہر چیز تو ہونی چاہیے۔ آپ ایسے ہی غصہ کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ زہیب بھائی کتنے اچھے ہیں، وہ پپو سے بہت مختلف ہیں، آپ کو بہت خوش رکھیں گے، اللہ سب اچھا کرے گا۔ اور دوسرے دن سے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عامر صبح ہی بھٹے پر جاتا، وہاں اپنی مزدوری کا کام بھی کرتا، اور اس نے ٹھیکیدار سے بات کی کہ اس کو کچھ دن کی چھٹیاں چاہیے، لیکن ٹھیکیدار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اتنے دن کی چھٹیاں نہیں ملیں گی۔ عامر نے درخواست کی کہ پھر اس کو جلدی گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ اس بات پر وہ تھوڑا سا مان گیا۔ دن جلدی جلدی گزرتے جا رہے تھے۔ آج جنوری کی 20 تاریخ تھی۔ 1 مہینے سے بھی کم دن رہ گئے تھے شادی میں، اور شادی کی تیاری ساری کی ساری ویسے ہی پڑی تھی۔ وہ یہیں سوچوں میں گم سڑک پر چلتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں درختوں کے پاس سے گزرا جہاں سے اکثر اسے آوازیں آتی تھیں، لیکن آج وہاں سے آوازیں نہیں آ رہی تھیں، بلکہ اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ اندر درختوں کے پاس وہ تینوں لڑکیاں کھڑی تھیں جو اس نے 1 دن پہلے سڑک پر دیکھی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ وہ وہاں سے گزر کر آگے جانے ہی والا تھا کہ اچانک سے اسے ایسے لگا جیسے وہ لڑکیاں اسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ وہ انہیں اگنور کر کے آگے جانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک سے ایک لڑکی آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بولی، ہم اتنے دنوں سے تمہارے پیچھے ہیں اور تم ہو کہ لفٹ ہی نہیں کروا رہے۔ عامر تھوڑا پریشان ہوا اور بولا، دیکھیں میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، آپ مجھے جانے دیں۔ آگے سے وہ لڑکی بولی، ہم بھی ایسی لڑکیاں نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں تم اچھے لگتے ہو، تم سے بات کرنے کا دل کرتا ہے۔ عامر یہ سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ دوسری دونوں لڑکیاں ایک سائڈ پر کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ یہ بات سن کر وہ دونوں بھی ان دونوں کے پاس آ گئیں، اور ان میں سے ایک لڑکی بولی، ہاں تم دوستی کر لو ہم سے، ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے کسی کام آ جائیں، ویسے ہم اتنی بھی بری لڑکیاں نہیں۔ عامر ان سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن وہ تھیں کہ راستہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، تو اس نے جانے انجانے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تم سے دوستی کرتا ہوں، اور وہ یہ سن کر خوش ہو گئیں۔ ان میں سے ایک بولی، ارے تم نے ہمارا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ جو لڑکی سب سے پہلے اس کے سامنے آئی تھی اس نے نام بتانے شروع کیے، میرا نام نائلہ ہے، یہ دونوں لائبہ اور فاطمہ ہیں، اور ہم تینوں بیسٹ فرینڈز ہیں، اور آج سے تم بھی ہمارے بیسٹ فرینڈ ہو۔ وہ لڑکی جو اپنا نام نائلہ بتا رہی تھی اپنی دوسری دونوں دوستوں لائبہ اور فاطمہ سے بہت مختلف تھی۔ بہت خوبصورت، لمبے سیاہ بال، تیکھی ناک، گلابی ہونٹ اور گورا رنگ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ عامر نے نظر اٹھا کر جب اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ تو واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ نظر نہیں ملا سکا اور اپنا منہ نیچے کر لیا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں۔ اتنے میں نائلہ بولی، ٹھیک ہے جاؤ تم، اچھا یہ بتاؤ کہ ہماری بہن کی شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ عامر کو ایک دم سے جھٹکا لگا کہ یہ کیسے جانتی ہیں کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے بھی بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ نائلہ کی دوسری دوست لائبہ بولی، چلو ٹھیک ہے تم ابھی اپنے گھر جاؤ، ہم بھی جا رہے ہیں۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ عامر جاتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ عجیب قسم کی لڑکیاں ہیں، زبردستی دوستی کرتی پھرتی ہیں، اور پھر خود سے مخاطب ہوتا ہے کہ عامر اور تم یہ کون سے کام میں پڑ گئے ہو؟ لڑکیوں سے دوستی کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور اوپر سے تمہاری بہن کی شادی کی تیاریاں پڑی ہیں اور تم دوستیاں نبھاتے پھر رہے ہو۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ویسا چاہتا نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری نبھانا چاہتا تھا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بھیانک سی آواز میں اسے آوازیں دے رہا ہے۔ اس کی ایک دم سے آنکھ کھلی تو وہ بہت ڈر گیا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے آواز کھڑکی والی سائڈ سے آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور کھڑکی کا پردہ پیچھے کیا تو دیکھا کہ ایک بہت لمبی عورت کھڑی ہے۔ اس کی صرف ٹانگیں اس کو نظر آ رہی تھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں، باقی اس کا سارا جسم بہت اوپر تھا۔ وہ بہت ڈر گیا اور دھچکے سے پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ جا کر لگ گیا، لیکن تھوڑے فاصلے پر جانے سے اس کی حیرت کی حد ہی ٹوٹ گئی کہ وہ اس لڑکی کا چہرہ دروازے کے اوپر لگے روشن دان میں نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ٹانگیں باہر والی سائڈ پر ہیں
اور چہرہ دوسری سائڈ لگے دروازے کے اوپر روشن دان میں نظر آ رہا ہے۔ وہ چہرے کو ٹھیک طرح دیکھ نہیں سکا، اس کی ٹانگوں میں جان ہی باقی نہ رہی اور وہ بلند آواز سے چیخنے چلانے لگا، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اتنے میں آواز سن کر ہنا اور ثنا بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی اور ہنا بولی، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ عامر اپنی بڑی بہن کے گلے لگ کے رونے لگ گیا اور بولا، آپ ہی وہ دیکھیں، وہ کیا چیز ہے؟ ہنا نے کھڑکی والی سائڈ پر دیکھا اور بولی کہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ عامر کی آنکھیں بند تھی، بس وہ چیختا جا رہا تھا، کھڑکی میں دیکھی کیا ہے؟ چھوٹی بہن بھاگ کر پانی لے کر آئی اور اس کو پانی پلایا اور بولا، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عامر نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا اور کھڑکی میں دیکھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہنا بولی، عامر یہ تمہارا وہم ہے، تم نے خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے اور تم خواب میں ڈر گئے ہو۔ عامر بولا، نہیں آپی، یہ میرا خواب نہیں ہے، وہاں سچ میں کوئی تھا، لیکن اب تو کوئی بھی نہیں ہے۔ چھوٹی بہن ثنا بولی۔ عامر بولا، چلو ٹھیک ہے، تم لوگ پریشان نہ ہو، جاؤ جا کر سو جاؤ، شاید میرا وہم ہی ہو۔ عامر نے بہنوں کو اپنے کمرے سے بھیج دیا، لیکن خود بھی سہما ڈرا بیٹھا رہا۔ اس کو بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، اب اس کا دھیان کھڑکی کی طرف ہی تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی، وہ ساری رات سویا نہیں، جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئیں اور کچھ خوف کی وجہ سے اس کا پورا جسم بے جان سا ہوا پڑا تھا۔ صبح بہن نے اس کو ناشتہ کروایا۔ عامر بولا، آج میں کام پر نہیں جاؤں گا۔ بہن بولی، ٹھیکیدار غصے ہوگا، اور جو پیسے ہیں وہ بھی تو تم شادی پر خرچ کر رہے ہو، سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ عامر بولا، آپ بھی، میں خود ہی ٹھیکیدار سے بات کر لوں گا۔ آپ ہی بولی، چلو ٹھیک ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم آرام کرو۔ عامر بولا، میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر ہم بازار جائیں گے اور آپ کی شادی کی شاپنگ کریں گے۔ آرام کرنے کے بعد بہنوں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ مارکیٹ چلا گیا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ مارکیٹ سے باہر نکل رہے تھے کہ وہ تینوں لڑکیاں مارکیٹ سے باہر کھڑی تھیں۔ عامر کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ عامر نے بھی ہاتھ ہلا دیا۔ ہنا اور ثنا اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور ثنا نے پوچھا، بھائی کس کو ہاتھ ہلا رہے ہو؟ وہ نظریں چرا کر بولا، نہیں، کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں سے ایک رکشہ پکڑا اور سارا سامان اس میں رکھا اور گھر واپس آ گئے۔ اور عامر اپنی بہن سے بولا، آپ ہی باقی جہیز کے لیے جو جو چیز چاہیے اس کی مجھے ایک لسٹ بنا دیجیے گا، میں ایک دن جا کر وہ ساری چیزیں خرید کر لے آؤں گا، پھر ہم شادی سے پہلے ہی سامان آپ کے ہونے والے گھر بھجوا دیں گے تاکہ شادی پر کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ آپ ہی بولی، ٹھیک ہے، ہم رات کو بنا دیں گے لسٹ۔ اگلے دن عامر جب بھٹے پر گیا تو ٹھیکیدار نے اس کو بہت باتیں سنائی اور اس کو کام سے نکال دیا۔ اس نے اس کو بتایا بھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ نہیں آ سکا، لیکن ٹھیکیدار بہت غصے ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے مزدور نہیں چاہیے، تم یہاں سے نکل جاؤ، ہم کوئی اور بندہ رکھ لیں گے۔ عامر بہت زیادہ پریشان ہوا، وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سا امتحان ہے، ایک کے بعد ایک مشکل میری زندگی میں آ رہی ہے، پتہ نہیں یہ مشکل وقت کب ختم ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں میں جو لڑکی سب سے پہلے اس کے راستے میں آئی تھی، جس کا نام نائلہ تھا، وہ دوبارہ سے اس کے سامنے آئی اور بولی کہ آج پھر پریشان ہو؟ عامر بولا، نہیں، مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، وہ ادھر سڑک کراس کر کے پاس ہی ہمارا گھر ہے۔ عامر بولا، وہ جو تمہاری دو دوستیں ہیں کہاں ہیں؟ وہ آج تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ وہ مسکرا کر بولی کہ وہ گھر میں آرام کر رہی ہیں، ہم دوستیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ عامر بولا، کیوں، کیا ان کے اپنے اپنے گھر نہیں؟ نائلہ بولی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بس میری امی ابو دنیا میں نہیں ہیں، میں اکیلی ہوں، اسی لیے وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ مجھے تم سے ایک کام تھا، تم چلو میرے گھر میرے ساتھ۔ عامر بولا، نہیں، میں گھر جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور مجھے تو ٹھیکیدار نے بھی کام سے نکال دیا، میں نے نیا کام بھی ڈھونڈنا ہے۔ وہ بولی، تمہیں کام ہی تو دلوانا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کر کے اسے درختوں والی سائڈ جانے لگے۔ وہ بولا، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر تمہارا گھر ہے۔ وہ بولی، تم آؤ تو صحیح۔ ان درختوں سے تھوڑا آگے جا کر ایک بہت ہی خوبصورت گھر نظر آیا، اسے لگ رہا تھا جیسے بنانے والے نے اس کو خوب دل سے بنایا ہے، اتنا پیارا گھر اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی اس گھر میں انٹر ہوتا ہے، اس گھر میں جیسے اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، وہ خالی گھر ویران ویران سے لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، چھوڑ دو مجھے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ نائلہ بولی، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، کیوں اتنا ڈر رہے ہو؟ آؤ نا، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو ایک کمرے میں لے گئی جو بہت ہی خوبصورت سجا ہوا تھا۔
اس نے عامر کو اپنے سامنے والے صوفے پر بٹھا کے بولی، میرے ابو کی بہت بڑی بوتیک تھی، ان کے مرنے کے بعد وہ بند پڑی ہے، میں چاہتی ہوں وہ بوتیک تم چلاؤ۔ عامر کچھ حیران ہو کر بولا، لیکن میرا تو ایسے کام کرنے کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ نائلہ بولی، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بس اپنی بہن کی شادی کے کام نمٹا لو، پھر ہم مل کر اس بوتیک کو چلائیں گے۔ عامر نے ہاں کر دی اور وہ بہت خوش بھی ہوا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مگن تھا کہ اچانک سے نائلہ کے دونوں دوست لائبہ اور فاطمہ بھی ادھر ہی آ گئی، لیکن دوسری دوست فاطمہ اسے دیکھ کر واپس چلی گئی۔ وہ بھی بہت حیران ہوا کہ شاید اس کو نائلہ کے کاروبار سنبھالنے سے کوئی ایشو ہے۔ اس نے نائلہ سے کہا کہ شاید آپ کی دوست اس بات پر خوش نہیں۔ نائلہ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایسی ہی ہے، یہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، تم بس اب ٹینشن نہ لو، میرا یہ کام کر دو، ایسے تم بھی خوش اور میں بھی خوش۔ عامر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اجازت طلب کی۔ وہ اپنے گھر کی طرف نکل آیا۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ آتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آیا۔ اس نے اپنی بہن اور بھائی کو بتایا کہ اسے آج ایک بہت اچھا کام مل گیا ہے، لیکن وہ کام تھوڑے دن بعد شروع کرے گا۔ اس کی بہنیں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دن گزرتے رہے۔ بہن کی شادی کی ساری تیاریاں عامر نے مکمل کر لی۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مہمانوں میں عامر کے چچا اور چچی بھی تھے، وہی چچا اور چچی جنہوں نے آج سے 4 سال پہلے اس کی والدہ اور والد کی وفات کے بعد ان کا حصہ ہڑپ کر لیا تھا۔ عامر کے ابو ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسے تھے اور امی کی وفات اس کے چھوٹے بھائی احمد کی پیدائش کے فوراً بعد ہو گئی تھی۔ ماں کی وفات کے 1 سال کے بعد اس کے ابو کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے ابو اور چاچو کی ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان تھی۔ عامر کے والدین کی وفات کے بعد وہ دکان اکیلے چچا ہی چلاتے تھے۔ پہلے تو کچھ دن عامر لوگوں کو اپنے گھر لے گئے تھے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام خود کرتے، لیکن آہستہ آہستہ چاچو اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ ان سے کہا کہ یہ گھر چھوٹا ہے، اس میں ہم سب کا گزارا نہیں ہوتا، تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور تمہیں تمہارا خرچہ ملتا رہے گا۔ عامر کو دکان پر کام کرنے کے لیے بلا لیتے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سارے پیسے قرضے کے طور پر عامر کو دیتا رہا اور عامر گھر کے اخراجات پورے کرتا رہا۔ ایک دن اس نے یہ کہہ کر عامر کو دکان سے نکال دیا کہ تمہارا حصہ دکان سے نکل چکا، کیونکہ تم نے اپنے حصے کے پیسے لے لیے، ابھی صرف میری دکان ہے اور تم کام بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے، اسی لیے میں اب نیا بندہ رکھوں گا، تم اب کہیں اور کام ڈھونڈ لو۔ تب ان لوگوں پر قیامت ٹوٹی تھی۔ اس وقت عامر صرف 14 سال کا تھا۔ اس نے اپنی بہن ہینا کے روکنے کے باوجود اپنے چچا چچی کو شادی پر بلا لیا تھا۔ اس کے چچا حامد اور اس کی بیوی رفت اتنی شان و شوکت والی شادی دیکھ کر حیران رہ گئے اور عامر سے پوچھنے لگے کہ یہ سارا ارینج تم نے کہاں سے کیا ہے؟ عامر بولا، آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن میرے اللہ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس کی چچی چچا سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ وہ جان پائیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، لیکن عامر اپنی بہن کی شادی میں مگن رہا۔ اللہ پاک نے عزت رکھی اور اس نے اپنی بہن کے جہیز میں ہر چیز دی۔ بہن کو رخصت کرتے ہوئے عامر رونے لگ گیا۔ کچھ بہن کی جدائی، وہ بہن جس نے ہمیشہ اس کو ماں کا پیار دیا، اور دوسری طرف اس کو اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو آج اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے۔ ہنا رخصت ہوتے وقت بھائی کے گلے لگ کر بہت روئی۔ ہنا رخصت ہو کر پپو کے گھر چلی گئی۔ رخصتی کے وقت چھوٹے بہن بھائی بھی بہت افسردہ تھے۔ پپو نے عامر کو تھوڑی تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، وہ ہنا کا بھی گھر ہے، وہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عامر کو تھوڑی تسلی ہو گئی۔ اگلے دن بہن کے ولیمے میں عامر اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شرکت کے لیے گیا اور ساری رسمیں اچھے سے ادا کی۔ عامر کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا وہ سارا اس نے بہن کی شادی میں خرچ کر دیا۔ اب تھوڑے بہت پیسے باقی بچے تھے۔ عامر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، لیکن پھر اس کو نائلہ کی بات یاد آئی کہ وہ کسی بوتیک کی بات کر رہی تھی۔ اگر وہ وہاں کام کرے تو اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم کا بھی مکمل بندوبست کر سکتا ہے۔ عامر نے سوچا کہ میں اس کے گھر چلتا ہوں اور جا کے نائلہ سے بات کرتا ہوں۔ عامر ابھی اس کے گھر کے قریب ہی پہنچا تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی ان درختوں کے پاس مل گئی اور بولی، کیسے ہو عامر؟ شادی کیسی گزری؟ تو ہمیں شادی پہ بھی نہیں انوائٹ کیا؟ عامر بولا، میں انوائٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا پتہ نہیں آپ لوگ آؤ گے کہ نہیں۔ نائلہ بولی، چلو سب کچھ اچھے سے ہو گیا، مجھے تو اسی بات کی بہت خوشی ہے، میں تم سے ملنا چاہ رہی تھی۔ چلو تمہیں میں بوتیک دکھاتی ہوں اور کل سے تم اپنا کام شروع کرو۔ عامر بولا، لیکن آپ بتا رہی ہو کہ بوتیک کتنی دیر سے بند ہے؟
تو ہر چیز سیٹ کرنے والی ہوگی۔ نائلہ بولی اس چیز کی تم فکر نہ کرو، تمہیں وہ بالکل سیٹ ملے گی، بس تم کل سے اپنا کام سٹارٹ کر دو اور اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلاؤ۔ عامر بولا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں کام کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ نائلہ نے جواب دیا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اور دونوں بوتیک کی طرف چل دیے۔ نائلہ عامر کو لے کر ایک بہت بڑی مارکیٹ میں پہنچی۔ عامر دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ تو بہت بڑی بوتیک تھی۔ اس کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں اور عامر سوچنے لگا کہ وہ اتنی بڑی بوتیک کیسے چلائے گا۔ نائلہ اس کی طرف دیکھ کر بولی جب کوئی کام شروع کیا جائے تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عامر اس کی یہ بات سن کر تھوڑا مطمئن ہوا اور اگلے دن سے ہی کام سٹارٹ کر دیا۔ پہلے کچھ دن اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نائلہ نے اس کی ہر طرح سے مدد کی۔ اس نے اپنے ساتھ 2 اور آدمی رکھ لیے کیونکہ بوتیک کافی چلنے لگ گئی تھی۔ اکیلے سے یہ سارا کام سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ آج عامر کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بہن نے چھوٹی سی عمر میں ساری ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ اسے اس پر بہت زیادہ ترس آیا اور بولا کہ ثنا، میں سوچ رہا ہوں تمہارا اسکول میں ایڈمیشن کروا دو۔ امی ابو کی وفات کے بعد تم نے اپنا میٹرک کمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ ثنا بولی کہ لیکن بھائی میں کیسے یہ سب کروں گی، میں نے گھر آپ کا اور احمد کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ یہ بات سن کر عامر بولا کہ تم اس کی فکر بالکل نہ کرو، اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس کل میں تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں، تم اپنی تعلیم مکمل کرو تاکہ میں کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے آگے سرخرو ہو سکوں۔ ثنا مسکرائی اور بولی کہ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی آپ کا کام بھی چل گیا ہے، اب پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، ہمیں اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ احمد بولا بس یہ اللہ کا احسان ہے اور کسی دوسرے کا بھی میرے پر احسان ہے۔ ثنا یہ سن کر بولی وہ کون ہے؟ بھائی احمد مسکرا کر بولا چھوڑو کوئی نہیں۔ عامر نے اپنا کھانا ختم کر لیا۔ ثنا برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ عامر اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وہ جوتا پہن رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا جوتا خون سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ایک دم سے حیران ہوا اور اپنے پاؤں کو چیک کرنے لگا، لیکن اس کے پاؤں پر تو کوئی بھی زخم نہیں تھا۔ اسی اثنا میں اس نے ثنا کو آواز دی، ادھر آؤ میری بات سنو۔ وہ بھاگی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور بولی کہ جی بھائی کیا بات ہے؟ عامر جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ دیکھو، یہ میرے جوتے پہ خون کہاں سے آیا؟ ثنا کچھ حیران ہو کر بولی لیکن بھائی ادھر تو کوئی خون نہیں۔ عامر بولا نہیں دیکھو تو، میرا سارا جوتا گندا پڑا ہے۔ ثنا آپ کی بار زیادہ حیرانگی سے بولی نہیں بھائی، آپ کے جوتے تو بالکل صاف ہیں۔ عامر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ ثنا بھائی کو پریشان دیکھ کر بولی میں آپ کے جوتے دھو لاتی ہوں، یہ آپ کا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے جوتے دھو کر اسے دیتی ہے۔ عامر جوتا پہن کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے، جو کچھ اسے نظر آتا ہے وہ دوسروں کو نظر کیوں نہیں آتا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جتنا اس بات کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہتا، بار بار کوئی نیا طریقہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا، لیکن آج وہ بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ اتنے میں باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ وہ بہت ڈر گیا، لیکن اس میں خود کو ہمت دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہی ڈرے گا تو چھوٹے بہن بھائیوں کو کون سنبھالے گا۔ وہ کمرے سے نکلا اور باہر کی طرف گیا۔ جیسے ہی صحن میں گیا اس نے دیکھا کہ ایک بہت لمبا سایہ، جس کا سر آگے کی طرف اور پاؤں پیچھے کی طرف تھے، اتنا لمبا تھا کہ شاید اگر کوئی آدمی ہوتا تو نیچے سے کھڑا ہو کر چھت کو بھی ہاتھ لگا لیتا، لیکن عامر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس کا یہ سایہ ہے وہ کہاں ہے۔ عامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کچھ ڈرا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگا پڑا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھیں کہ اچانک سے پیچھے سے کوئی آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب کی بار تو اس سے لگا کہ جیسے اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑا اور اس نے دیکھا ثنا اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ بولا کہ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور عامر نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا، اس سے پہلے کہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ ثنا بولی بھائی مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، جب آپ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئے میں بہت پریشان ہو رہی تھی، اسی لیے مجھے نیند نہیں آئی۔ میں آپ کے کمرے میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ گئی ہوں، آپ ادھر نہیں تھے، میں نے سوچا آپ باہر صحن میں ہوں گے، اسی لیے میں یہاں آ گئی۔ کیا بات ہے بھائی، اگر کچھ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں،
आमिर ने एकदम से दूसरी साइड मुड़कर देखा तो बोला, सना तुम अब यहाँ आई हो, तुम्हें कोई साया यहाँ नज़र आया था? सना बोली, नहीं भाई, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया। आपके साथ क्या हो रहा है भाई? आप पहले कह रहे थे मेरे जूते पे खून है, अब कह रहे हैं मुझे साया नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आपका वहम है। आप जाकर सो जाएं, आराम करें, आपने सुबह काम पर भी जाना है। ऐसे तो आपकी तबीयत बिगड़ती जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। आमिर ने बहन के कंधे पर हाथ रखा। जाओ, अब तुम भी सो जाओ, सुबह से तुमने स्कूल भी तो जाना शुरू करना है। और दोनों बहन भाई अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन नींद थी कि उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वो तकरीबन 2-3 घंटे इसी तरह से जागता रहा। एक डर था जो दिल में था कि वो क्या चीज़ थी जो मुझे नज़र आती है, दूसरों को नज़र नहीं आती, और मेरे साथ ये अजीब अजीब वाक़यात क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो कमरे से उठा और दूसरे कमरे की तरफ दोनों बहन भाइयों को देखने गया, क्योंकि उन दोनों की उसको बहुत फिक्र थी। लेकिन उसने देखा कि वो दोनों बेखबरी की नींद सो रहे हैं। उसके दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई और दोबारा से आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन सारी रात उसके इसी तरह से गुजरी थी, नींद उसके पास से भी न गुजरी। वो इसी परेशानी के आलम में था कि ना तो किसी को बता सकता था, ना ही खुद कुछ कर सकता था। उसने सुबह नाश्ता किया और दोनों बहन भाइयों को साथ ले गया और स्कूल छोड़ने चला गया। अब अहमद के साथ सना भी स्कूल जाने लग गई थी। आमिर बहुत दिनों से नोट कर रहा था कि बुटीक से जितना भी प्रॉफिट मिलता है, नायला उसमें से एक पैसा भी नहीं लेती, सारे का सारा आमिर को दे देती है। आमिर बहुत हैरान था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आज उसने हिम्मत करके नायला से पूछा, मुझे एक बात तो बताओ, तुम इस बुटीक का सारा प्रॉफिट मुझे क्यों देती हो? क्या तुम्हें इस पैसे की ज़रूरत नहीं? वो बोली, नहीं, इस पर मेहनत तुम करते हो और ये पैसा भी तुम्हारा है, मेरा इस पर कोई हक नहीं। आमिर बहुत हैरान हुआ कि बोला कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। मैंने तो अपनों से बहुत ज़्यादा धोखा खाया है, कोई गैर ऐसे मेहरबानी कैसे कर सकता है? वो बोली, इसका मतलब है कि तुम मुझे गैर समझते हो? आमिर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही। असल में आज बुटीक में बहुत से कस्टमर की रेल पेल थी, बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ था। आमिर ने अपने साथ जो 2 आदमी रखे थे, आज तो उनको भी बारी नहीं मिल रही थी। शाम को कुछ रश कम हुआ, इतने में नायला भी आ गई। नायला से बातों में मगन था कि बशीर और हमीद, जो उसने 2 आदमी काम पर रखे थे, उसकी तरफ अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। आमिर ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप लोग ऐसे मुझे गौर से क्यों देख रहे थे? तो उनमें से बशीर बोला कि सर, हम काफ़ी देर से आपको देख रहे हैं, आप अकेले ही बातें किए जा रहे हैं। यहाँ पर तो कोई दूसरा बंदा भी नहीं और ना ही किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं, तो फिर अकेले में क्या बोले जा रहे हैं? आमिर बहुत हैरान हुआ और बोला कि ये मैडम नायला आपको नज़र नहीं आ रही? ये बुटीक इन्हीं का तो है, मैं तो आपकी तरह यहाँ पर एक वर्कर हूँ। वो दोनों हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगे और बोले कि सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नायला होठों पर हाथ रखकर उसको चुप कराने का इशारा कराने लगी। आमिर बोला, नायला, इनको बताओ ना कि तुम यहीं पर हो। वो बोले, सर लेकिन यहाँ भी तो आपके और हमारे अलावा और कोई नहीं है। आमिर को थोड़ा गुस्सा आया और बोला कि आप लोग तो मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। ये मेरे सामने खड़ी है मैडम नायला, और आप लोग कह रहे हो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। वो दोनों मुंह बसोड़ते एक साइड पर हो गए। नायला ने उससे इजाज़त ली और चली गई। लेकिन आमिर का दिमाग फट जाने को था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर नायला उन लोगों को क्यों नज़र नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? वो बहुत परेशान था। ऐसे ही परेशानी के आलम में आज उसका घर जाने को दिल नहीं था, क्योंकि घर में भी उसके साथ वही अजीब किस्म के वाक़यात हो रहे थे। वो इन सब से भागना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। कभी सोचता है अपनी बहन से ये बात शेयर करे, कभी सोचता है नायला से बात करे। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो ऐसे ही परेशानी के आलम में रोड पर मारा मारा फिर रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, ऐसे लग रहा था कितने दिनों से शेव नहीं की। बाल ऐसे उजड़े हुए थे कि जैसे कितने दिनों से कंघी नहीं की हो। वो इसी परेशानी के आलम में था। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं गया था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और वो एक सुनसान रास्ते पर चले जा रहा था। सड़क पर इतना सन्नाटा था कि कोई पाँव भी रखता तो उसकी आवाज़ भी धड़ाम से कानों में पड़ती। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एकदम से पीछे मुड़ा। उसने देखा वही लंबा साया जिसे देखने के लिए उसको अपनी गर्दन बहुत ऊपर लेकर जाना पड़ी थी। उसके पीछे था। उसके आसान खता हो गए
اس کی سانسیں پھولنے لگیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے بولنا چاہا لیکن آواز تھی کہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن کچھ نہ بول پایا۔ اب کی بار تو اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے دیکھا تھوڑے فاصلے پر ایک بہت ہی بدصورت ڈرانی شکل والی کالی سیاہ لڑکی کھڑی ہے، جس کے بال اس کی رنگت کی مانند ہیں، اتنے لمبے لمبے ناخن۔ اس نے اتنی ڈرانی شکل آج تک نہیں دیکھی تھی، لیکن حیرانگی سے اس کو زیادہ اس بات پر ہوئی کہ وہ خود قد میں اتنی لمبی نہیں تھی، لیکن اس کا ایک سائڈ پر سر اور اپوزٹ سائڈ پر اس کے پاؤں تھے، اور اس کا سایہ اس کے قد سے بہت زیادہ لمبا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ سنسان راستے پر لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ وہ تقریباً ساری رات سڑک پر ایک سائڈ پر بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہا۔ دوسری طرف گھر میں بہن اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ثنا نے اپنی بڑی بہن کو فون کر کے گھر بلا لیا اور اسے بتایا کہ عامر بھائی ساری رات گھر نہیں آیا۔ بڑی بہن بھی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا اس کو فون ملا۔ چھوٹی بہن نے جواب دیا، میں نے رات کو بہت دفعہ کال کی تھی لیکن بھائی نے فون نہیں اٹھایا۔ ابھی وہ دونوں بہنیں باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اچانک سے ڈور بیل بجی۔ بڑی بہن بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو ایک آدمی عامر کو کار سے نکال رہا تھا۔ اس نے بمشکل سہارا دے کر عامر کو کار سے نکالا۔ وہ دروازے تک لے کر آیا اور اس نے ہنا سے پوچھا کہ بہن یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ہنا نے جواب دیا کہ بھائی ہے یہ میرا۔ کیا ہوا اسے؟ اس آدمی نے بتایا کہ میں نے اسے سڑک کے کنارے بے ہوش پڑے دیکھا تھا، پھر میں نے اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھا تو اس میں اس ایڈریس پر لے آیا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کافی دیر سے بے ہوش تھا، لیکن اب کچھ ہوش میں آ رہا ہے۔ آپ اس کو اندر لے جائیں اور کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ہنا نے ثنا کو آواز دی۔ دونوں بہنیں سہارا دے کر بھائی کو اندر تک لے آئیں۔ عامر ہوش میں تو آ گیا تھا لیکن اس کو اپنا سر بہت بھاری اور جسم ایسے لگ رہا تھا جیسے بے جان ہو۔ اس میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ ہنا نے عامر کو ناشتہ کروایا۔ چھوٹی بہن نے 3-4 دن پہلے والا ماجرا بہن کو بتایا تو دونوں بہنیں بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے سوچا کہ عامر کو کسی عامل کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ ہنا نے اپنے شوہر کو فون کیا اور وہ گاڑی لے کر وہاں آ گیا۔ وہ اسے لے کر ایک عامل کے پاس گئے۔ اس نے بتایا کہ اس پر 3 جن زادیوں کا سایہ ہے، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہے۔ اس نے پانی دم کر کے دیا اور تعویذ دیا، بولا اس کے گلے میں ڈال دو اور پانی وقفے وقفے سے اسے پلاتی رہو، ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 دن عامر بوتیک پر نہیں گیا۔ عامر یہ سوچ رہا تھا کہ 3 دن جن زادیوں کا مجھ پر سایہ ہے، آخر وہ 3 جن زادیاں مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ 3-4 دن کے بعد عامر جب بوتیک پر کام کے لیے گیا تو اس کے جانے سے پہلے ہی نائلہ وہاں بیٹھی تھی۔ وہ بولی اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عامر بولا تمہیں کیسے پتا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں 2-3 دن سے آ رہی ہوں، بوتیک بند ہے، میں نے سوچا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اس وجہ سے تم نہیں آ رہے۔ وہ کچھ پریشان سی بیٹھی تھی۔ عامر نے اسے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ وہ بولی کہ تمہاری پریشانی کی وجہ بھی میں ہی ہوں، اور تمہاری یہ بار بار طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ عامر بہت حیران ہوا اور بولا وہ کیسے؟ نائلہ نے جواب دیا اب میں تم سے مزید کچھ نہیں چھپاؤں گی، ہم 3 دوست ہیں، میری دوست فاطمہ کو انسان پسند نہیں ہے۔ عامر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا انسان؟ مطلب کیا ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ وہ بولی ہم جن زادیاں ہیں، میں نے جب تمہیں مشکل میں دیکھا تمہاری مدد کرنا چاہی۔ میری ایک دوست نے میرا ساتھ دیا جبکہ دوسری دوست اس بات کی مخالف تھی۔ فاطمہ کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں کیونکہ وہ انسانوں سے بہت نفرت کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں تمہیں پریشانی میں دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں اور تم مجھے اچھے لگنے لگے۔ فاطمہ نے مجھے بہت دفعہ منع کیا کہ انسان بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان سے دور رہو، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور وقتاً فوقتاً تمہاری مدد کرتی رہی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور ہم علیحدہ رہنے لگے، اور وہ بار بار جو تمہیں تنگ کیا جا رہا تھا، تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، وہ فاطمہ ہی کر رہی تھی۔ میں نے بہت برداشت کیا، اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھی۔ اسی لیے آج میں نے اس سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اور تمہاری اس دنیا کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جن لوگوں میں چلی جاؤں گی اور پھر دوبارہ یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ بس تم خوش رہو، اور یہ بوتیک تمہاری ہے، آج سے تم ہی اس کے مالک ہو، بس مجھے معاف کر دینا۔ عامر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کہ یہ ایک جن زادی ہے، لیکن وہ اسے بتا نہیں سکا۔
وہ بھی اسے کتنا پسند کرتا ہے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ تو ایک جن ذاتی ہے۔ نائلہ اس کو اللہ حافظ بول کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ عامر کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ دیر کچھ نہ کہہ سکا۔ ایسے ٹائم گزرتا رہا۔ آج عامر کی بوتیک پورے شہر میں ٹاپ پر ہے۔ عامر نے بہت اچھا گھر خرید لیا ہے، بہن بھائیوں کو بھی اچھی تعلیم دلوا رہا ہے۔ عامر کی شادی ہنا کے چچا سسر کی بیٹی ہانیہ سے ہو گئی ہے۔ عامر ہانیہ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اب بھی جب کبھی وہ ہانیہ کو غور سے دیکھے تو اسے اس میں نائلہ کی شکل نظر آتی ہے، اسی لیے وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ایک خوشبخش زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ اب اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ پیسہ بھی اس کے پاس ہے اور اس کی محبت بھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔